ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے IMF معاشی استحکام کے لیے شہباز حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. IMF کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں. نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرا جائزہ مشن بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہماری توجہ آئندہ ماہ ختم ہونے والے اسٹینڈ بائی پروگرام کی تکمیل پر ہے. IMF کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے سیاسی صورتحال سے متعلق سوال پر تبصرے سے انکار کر دیا. MQM پاکستان کا صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان. اسلام آباد میں چیئرمین بلاول بھٹو کی MQM پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی کی رہائش کا آمد. آصف علی زرداری کے لیے ووٹ دینے کی درخواست کی. خالد مقبول صدیقی نے کہا صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے. بلاول بھٹو نے کہا نئی حکومت کی سب سے زیادہ توجہ کراچی پر ہوگی. صاحب کو سب سے پہلے MQM نے ہی پرپوز کیا تھا صدر مملکت کے لیے. ہم آج آپ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ صدارتی انتخابات میں ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کریں گے, ان کو ووٹ دیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں MQM پاکستان کی کہ نہ صرف ہمارا بہت ہی اچھا میٹنگ ہوا جس پہ ہم نے ایشوز پہ بات کی, جہاں تک کراچی کے مسائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل کے کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارا شہر کو, ہمارے صوبے کو, مگر پورا ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو حکومت بننے جا رہی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فوکس انشاءاللہ تعالی ہمارا شہر کراچی ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حمالیہ سے بڑے ہوش ربا چیلنجز کا سامنا ہے. ملک کی معاشی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں. ہم سب مل کر کشتی کو پار لگانا ہے. لگ گئی تو قیامت تک لوگ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے. کشتی ہچکولے کھاتی رہی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں قوم کی خدمت کے لیے خون پسینہ ایک کرنا ہوگا. 9 مارچ کو آصف علی زرداری صدر منتخب ہوں گے. ثابت کریں کہ 2/3 عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. آئنسٹائن مشکل چیلنجز سے نہیں ڈرا, شہباز شریف بھی نہیں ڈریں گے. ہم پیچھے کھڑے رہیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں زراعت بنیادی مسئلہ ہے, نہر درست کریں, ڈیمز بنائیں. چین $5 ٹریلین کے فوڈ آئٹمز امپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس بلوچستان ہے جہاں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں, بس پانی لانا ہے. ہم پاکستان کو بنائیں گے. بھٹو ریفرنس دائر کیا تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کیا ہوگا. تاریخ نے مانا عدالتی قتل تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایک سویلین دوسری بار صدر بنے گا. امید ہے ایک بار ہم پہلے سے زیادہ کامیاب ہوں گے. مفاہمتی چارٹر حکومت کی ترجیح ہوگی. معیشت بھی ترجیحات میں شامل. عدالتی اور الیکشن ریفارمز بھی مل کر کریں گے. بلاول والد کو مخاطب کر کے بولے پہلی بار آپ صدر بنے تو با اختیار تھے, اب آپ ملکہ برطانیہ جیسے ہوں گے. صدر نون لیگ 9 مارچ کو عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ایوان صدر میں آج الوداعی گارڈ آف آنر دیا جائے گا. صدر عارف الوی نے سپٹمبر 2018 کو صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے صدر عارف الوی 6 مارچ سے زائد عہدہ صدارت پر براجمان رہے. 9 مارچ کو ملک کے نئے صدر کا انتخاب ہوگا. چیئرمین PCB کا انتخاب سیاسی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. مستنب کے منتخب ہیں, انہیں پورا وقت ملنا چاہیے. سابق ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ناکامی کی وجوہات بتانے سے روکا گیا, موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے شہباز شریف نے کہا تھا اپوزیشن میں آ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ ہماری تحریک کا نشانہ بن جائیں. مولانا فضل الرحمان کا JJY پنجاب کے جنرل کاؤنسل سے خطاب. کہا خدا نخواستہ ملک کو بنگال کے حالات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں, ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے. مولانا بانی PTI کا ساتھ بیٹھنا سیاسی قاعدت ہے. PP رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ مولانا کا مینڈیٹ KP میں چوری ہوا, چیخیں سندھ میں نکل رہی ہیں. انہوں نے بتایا آصف علی زرداری کو صدارتی انتخابات میں 400 سے زائد ووٹ ملیں گے. MQM پاکستان بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دے گی. نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. ان پارٹیز کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا انہیں کیا جواب دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. پارٹی PMLN اور MQM انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. 17 سیٹیں دی MQM کو, 1 سیٹ نہیں جیتی ہے. کس چیز پہ ہم بیٹھے؟ وہ ان ورکر کو, ان ووٹر کو ہم کیا جواب دیں گے جنہوں نے ووٹ ہمیں دیا؟ راستہ پھر آپ کے پاس یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر دمادم مسکل اندر ہوگا, کیونکہ مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں I will be ruthless.
2 سالوں سے وہ روتلیس ہیں، 2 سالوں سے ان کی حکومت ہے پنجاب میں، 2 سالوں سے اس نے کسی پہ ترس نہیں کیا. میرا اپنا گھر مریم بی بی نے گرایا ہے، مجھے خود لاہور میں اس نے گرفتار کرایا بلا وجہ. الیکشن کمیشن نے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونل جائیں، ٹریبیونل بن گئے. اب جو ہے اس کا قانونی طریقہ کار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کو اختیار دے دیں کہ جی 2-3 سینئر ججز پہ مشتمل کمیشن بنا دیں. 3 سے 4 دن کی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کراچی کے ہول سیلرز نے رمضان کے لیے سرکاری نرخ نامہ مسترد کر دیا ہے. احتجاج کرتے ہوئے جوڑیا بازار اجناس مارکیٹ بند کر دی. انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے. کشمیر کے گلگستان میں چند ایک مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رنگا رنگ پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ فیملی گالا سے شہری خوب محسوس ہوئے. تفصیلات چاند نواب کی اس رپورٹ میں دیکھیے. خوبصورت پھولوں کی بہار، رنگ ایسے دیدہ زیب کے محسوس ہو کے کہکشاں کے رنگ زمین پر اتر آئے ہوں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد قائم پارک میں تنظیم و آرائش کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے افتتاح کر دیا. پارک میں رنگا رنگ پھولوں کی نمائش سجائی گئی. اس پارک کے لیے بھی عبید بھائی اور فراز بھائی ایک کمیٹی قائم کریں، اہلیان علاقہ کو اس میں شامل کریں، ہماری خواتین بہنیں بھی اس میں موجود ہوں تاکہ اس کی دیکھ بھال ہو. یہ فیملی پارک ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پارک کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ سندھ گورنمنٹ رکاوٹیں کھڑی نہ کرے، ٹاؤنز کو فنڈ جاری کرے تاکہ ترقی کا سلسلہ جاری رہے، ورنہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. میں پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالیں، وہ ٹاؤنز کو فنڈز فراہم کریں. وزارت بلدیات تمام فنڈز کو ٹاؤنز اور یو سی کی سطح پر فراہم کرے. مقامی پارک میں سجے پھولوں کی نمائش اور فیملی گالا میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. پارک کی تنظیم و آرائش پر اہل علاقے بھی کافی خوش دکھائی دیے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ لندن کے پاکستان ہاؤس میں یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی حکومت کے نمائندگان اور متعدد ممبران پارلیمنٹ اور مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے بھی شرکت کی ہے. تفصیلات کے لیے فرید قریشی کی رپورٹ دیکھیے. کمشنر آف پاکستان کی رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں یوم پاکستان کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی فارن اینڈ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس کے DG اوون جینکنز تھے. تقریب میں ممبران برطانوی پارلیمنٹ، میئرز، کونسلرز، مختلف ممالک کے سفارتکار اور کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رمضان کی وجہ سے یوم پاکستان کا انعقاد 23 مارچ سے پہلے کیا گیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے جس میں پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج شو کیس کیا گیا ہے، اور یہی ہماری مارکیٹنگ بھی ہے. ٹریڈ سے ریلیٹڈ UK کے ٹریڈ اینوائے وہ پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، تو بڑا ایک گہما گہمی ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی، ویری پراؤڈ کہ اتنی پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے. برطانوی وزیر اعظم کے ٹریڈ اینوائے برائے پاکستان جیمز ڈیلی نے امید ظاہر کی کہ جلد پاکستان میں استحکام پیدا ہوگا. We all hope to have the stability in Pakistan so we can see further investment. This is, I think, because as His Excellency said today, 150 major UK companies are investing in Pakistan. Pakistan has a wonderful range of products and a flourishing middle class, the tech sector, the services sector. تقریب کے اختتام پر ماڈلز نے پاکستانی ملبوسات کی نمائش کی. یوم پاکستان کا کیک کاٹا گیا اور شرکاء کی تواضع لذیذ پاکستانی کھانوں سے کی گئی. فرید قریشی، ARY نیوز، لندن. جامع کراچی میں جماعت اسلامی طلبہ کے زیر اہتمام 3 روزہ کتب میلہ ختم ہو گیا ہے. میلے سے طلبہ سمیت کتاب دوست شہریوں کی بڑی تعداد نے فائدہ اٹھایا. رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. کراچی میں اسلامی جمع طلبہ کے تحت کتابوں کا میلہ بھرپور آب و تاب کے ساتھ جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے آخری دن کتب میلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بنو قابل پروگرام جامع کراچی میں بھی شروع کیا جائے گا. کراچی یونیورسٹی میں انشاءاللہ ہم بنو قابل پروگرام شروع کریں گے. 5000 طلبہ اور طالبات کو یہ شارٹ کورسز کرائیں. کتب میلے کا بنیادی مقصد کتب بینی کے فروغ میں اضافے کے ساتھ طالب علموں کو انتہائی کم نرخ پر کتابوں کی فراہمی یقینی بنانا تھا. اس وقت بک فیئر میں 180 کے قریب اسٹالز موجود ہیں، جس میں 50 کے قریب فیمس پبلشرز موجود ہیں یہاں پہ،
اور طلباء کو 15% سے لے کے 60-65% تک ڈسکاؤنٹ میں کتابیں مل رہی ہیں. مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات نے اپنی مطلوبہ کتابوں کے حصول کے لیے مختلف بک اسٹال سے کتابوں کی خریداری میں دلچسپی لی. مجموعی طور پر آخری دن 50 سے 60% رعایت تک کتابیں فروخت کی گئیں. جامعہ کراچی میں 50ویں کتب میلے کے اندر طلباء و طالبات کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ کتاب سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. خانے وال میں شہریوں کو ٹریفک قوانین کی آگاہی دینے کے لیے پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. بتا رہے ہیں ساجد خان اپنی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خانے وال پولیس کی جانب سے ٹریفک شعور آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت DPO رانا عمر فاروق اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کی. ان کے علاوہ ریلی میں DSP ٹریفک مہار افضل مہار، ٹریفک پولیس افسران و اہلکاروں اور شہریوں نے شرکت کی. ریلی کے شرکا نے ہیلمٹ پہن کر موٹر بائیک چلائے. DPO رانا عمر فاروق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ریلی کا مقصد ٹریفک شعور آگاہی مہم کو اجاگر کرنا ہے. ان لوگوں کے لیے جو موٹر سائیکل کو ڈیلی استعمال میں لے کر آتے ہیں، جن میں آپ، میں اور ہمارے سب جاننے والے شامل ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہیلمٹ ہے اس کا استعمال دوران ٹریفک کی موٹر سائیکل کی سواری انتہائی زیادہ ضروری ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جس سے قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکتا ہے. ریلی میں شریک شہری کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی سے اپنی اور دوسروں کی زندگی محفوظ بنانا ممکن ہے. لائسنس بنوانے چاہیے اور ہیلمٹ کا یوز اگر آپ سٹی رائڈ پر جاتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو آپ کو ضرور ہیلمٹ کا یوز کرنا چاہیے. اس میں آپ کی سیفٹی ہے اور آپ کی فیملی کی بھی سیفٹی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے ٹریفک آگاہی ریلی کا انعقاد خوش آئند ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانے وال. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے کینیڈا میں فائرنگ کے واقعے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد قتل کر دیے گئے ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ اوٹاوا کے مضافاتی علاقے بہراون کے گھر میں پیش آیا ہے. فائرنگ سے 4 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہوا ہے. پولیس نے بتایا ہے ہلاک افراد کا تعلق سری لنکا سے ہے جو حال ہی میں کینیڈا میں مقیم ہوئے تھے. پولیس نے قتل کے الزام میں 19 سالہ سری لنکن طالب علم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں 36ویں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا ہے. تفصیلات محمد صلاح الدین کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کہنا بہو کا ہے اندھے گونگے اور بہرے بن کے رہنا ہے، بنی بہو خطرہ جیسے دودھ کے برتن میں لیمو کا قطرہ. کراچی کے آرٹس کونسل میں جاپان کونسلیٹ کے تعاون سے سجا 36واں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرہ. مشاعرے میں سندھی، سرائکی، پنجابی اور پشتو جیسی علاقائی زبانوں میں لکھی جانے والی ہائیکو کو شامل کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے اجتماعی فکر اور شعور کی تشکیل میں فنون لطیفہ بالخصوص شاعری کے کردار پر روشنی ڈالی. دل دل پاکستان اور اس دل کی دھڑکن میں بستا ہے جاپان، چل لے چل اے دل سنتے ہیں پھر سج گئی ہے باشوں کی محفل. مشاعرے کے مہمان خصوصی کراچی میں تعینات جاپان کے کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے میں ہائیکو کا کردار اہمیت کا حامل ہے. مشاعرے میں مختلف شعراء نے جاپانی زبان میں اشعار حاضرین کے گوش گزار کیے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی. خواتین زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں. پشاور پولیس میں SDPO ناصر شہزادی صنف آہین کی مانند اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں. خواتین کے لیے مثال بنی ہوئی ہیں. خواتین کے عالمی دن پر عدنان طارق کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا پولیس کی SDPO ٹاؤن نازش نے پولیس سروس جوائن کر کے ثابت کیا کہ آج کی خاتون مردوں کے مقابلے میں کسی طور پر کم نہیں. کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ ایک عزم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں تو وہ بیک فوٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. خواتین میرے پاس آتی ہیں اور وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتی ہیں. مرد میرے پاس آتے ہیں اپنی خواتین لے کے کہ ان کا ایشو ہے ان کو ریزالو کریں. خاتون پولیس افسر کا کہنا ہے کہ ان کو مردوں کے درمیان کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی بلکہ ان کو دیکھ کر معاشرے کی دیگر تعلیم یافتہ خواتین میں بھی شعور اجاگر ہوتا ہے. جیسے ہم پولیس کے لیے اگر ریکروٹمنٹس کے لیے جاتے ہیں یا میں موٹیویشنل اسپیچز کے لیے جاتی ہوں تو وہاں پہ بچیاں مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور وہ دیکھ کے موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی آگے کچھ کرنا ہے. آج کی خاتون نے ثابت کیا کہ قوموں کی عزت و ترقی خواتین کے بغیر ناممکن ہے. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز پشاور.
کراچی آرٹ کونسل میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. کراچی کے آرٹس کونسل میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ خواتین کو باشعور اور تعلیمی یافتہ بنا کر دشواریوں سے نکالا جا سکتا ہے. خواتین اتنا قدم بڑھا رہی ہیں، اتنی چیزوں میں آ رہی ہیں کہ اب بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. پاکستان میں خواتین اب ہر شعبے میں بھرپور کردار بخوبی ادا کر رہی ہیں، جبکہ ماضی میں خواتین کو بہت سی پابندیوں کا سامنا تھا. آزاد ہر انسان کو ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور دن ہر انسان کا ہوتا ہے، اور اگر ہم خاص طور پر عورت کا ایک دن منا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 365 دن عورت کے ہوتے ہیں. خواتین کا عالمی دن عالمی سطح پر منانے کا خیال کلارا زٹکن نامی خاتون کا تھا، جو خواتین کی حقوق کی کارکن تھیں. خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اور اب اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے. خواتین کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہیں اور انہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں فراموش نہیں کیا جا سکتا. کیمرامین عدیل خان کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے طارق روڈ پر معروف فیشن ڈیزائنر ثنا نور نے دلکش اور جدید ڈیزائن سے مزین مرد و خواتین کے ملبوسات کی اپنی نئی آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں مس پاکستان علی چودھری سمیت فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت. اس موقع پر معروف ڈیزائنر ثنا نور کا کہنا تھا کہ ان کے ملبوسات دیدہ زیب اور مختلف ڈیزائنرز کی وجہ سے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بھی پسند کیے جاتے ہیں. تقریب میں آئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ ثنا نور مشرقی اور مغربی پہناوے کو پاکستانی انداز میں تیار کرتی ہیں، جس سے وہ لوگوں کو مرکز نگاہ بن جاتی ہیں. اپنے منفرد اور ڈیزائنز کے باعث افتتاح کے پہلے روز ہی ثنا نور آؤٹ لیٹ کو عوام کی جانب سے بڑی زبردست پذیرائی ملی ہے. سب آئیے یہاں پہ اور آ کے ضرور وزٹ کیجیے اور ہمارے کلیکشن کو دیکھیے. آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت ڈفرینٹ ملے گا. برائڈل ابھی ہمارا یہاں پہ لانچ ہو چکا ہے اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ود ان اے ویک آپ لوگوں کو اور نیو کلیکشن برائڈل میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. مزید آپ کو بتائیں گے رائل فینس اینڈ ہوم اپلائنسز نے اپنی ڈیلر کنونشن میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ انورٹر فینس کی نئی سیریز بھی لانچ کر دی ہے. الیکٹرک اپلائنسز کے حوالے سے پاکستان کے معروف ترین برانڈ رائل فینس اینڈ ہوم اپلائنسز کی جانب سے ریلائنس گیریزن گولف کلب لاہور میں شاندار ڈیلرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں رفیق انجینئرز انڈسٹری کے چیئرمین انجم رفیق، چیف ایگزیکٹو خاور رفیق، ڈائریکٹر فہد رفیق، ڈائریکٹر عمر رفیق اور ملک بھر سے رائل فینس کے ڈیلرز نے شرکت کی ہے. شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کی جانب سے زکوٰۃ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. لاہور میں ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا کے نمائندوں کو اس سال ہاسپٹل کا درکار بجٹ اور دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کینسر کا مرض صرف جسمانی تکلیف کا باعث ہی نہیں بنتا، بلکہ اس کی وجہ سے مریض اور اس کے خاندان کو ذہنی اذیت اور مہنگے علاج کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس آنے والے ہزاروں مریضوں میں سے 75% سے زائد کو علاج معالجے کی تمام تر سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جا رہی ہیں. گزشتہ سال 13 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کی گئی. انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس رمضان بھی ہمیں عوامی مدد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں جاری مشکل معاشی صورتحال کی وجہ سے ہمارا اندازہ ہے کہ رواں سال پہلے سے زیادہ افراد کو کینسر کے علاج کے لیے آپ کی مدد درکار ہوگی. سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض کے سفارتخانہ پاکستان میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجن پاکستان کی جانب سے FCPS اور MCPS کا امتحان کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا پاکستانی ڈاکٹرز اپنی قابلیت اور اعلیٰ کردار سے سعودی عرب میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سفارتخانہ پاکستان اپنے ہم وطنوں کی خدمات میں کوشاں ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.